नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन BCC की जानिब से मॉनसून के दौरान पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए शिवाजी नगर असेंबली हल्के के कामराज रूट पर C100 बड़े स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन SWD की सफाई का काम जारी है। कॉरपोरेशन की टीम्स नाले के अंदर जमा कीचड़ कचरा हटा रही हैं ताकि बारिश का पानी बगैर किसी रुकावट के निकल सके। ये मुहिम मानसून से कबल बेंगलुरु में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वसी सफाई इक़दाम का हिस्सा है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर ड्रेनेज निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम मुसलसल एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं। तमिलनाडु के ज़िला करूर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब वाक़े टास्मैक शराब की दुकान पर मकामी रिहायशियों ने 24 मई को शदीद एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने दुकान को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि शराब नोशी, हंगामा आराई, शोर शराबा और गैर समाजी सरगर्मियों से मरीज़ों, तलबा और मकामी अवाम परेशान हैं। एहतजाज की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन इस मामले में किसी नई सरकारी कार्रवाई या हतमी फैसले की इत्तला सामने नहीं आई है। मकामी अफराद का कहना है कि अस्पताल और तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकान होने से माहौल मुतासर हो रहा है। ये एहतजाज रियासती हुकूमत की उस वसी मुहिम का हिस्सा समझा जा रहा है जिसके तहत वज़ीर आला C जोसेफ विजय की हुकूमत ने स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिरों, अस्पतालों और बस स्टैंड्स के 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 टास्मैक दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हालिया दिनों में करूर में टास्मैक मुलाजमीन ने भी दुकानों को बंद करने के सबब मुलाजिमतों के मुतालबे पर एहतजाज किया था। उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा में शदीद गर्मी और बिजली की बढ़ती खपत से बिजली महकमे ने ओवरहीट होने वाले ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बाद कूलर, AC और पंखों के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली के निज़ाम पर इजाफी दबाव है। इस सूरत हाल में ट्रांसफार्मर्स के गर्म होने और ख़राब होने का ख़तरा रहता है। महकमे बिजली की टीम्स गोंडा और मुख्तलिफ अज़ला में ट्रांसफार्मर्स के सामने कूलर और पंखे लगा रही हैं, जबकि बाज़ मकामात पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि बिजली की सप्लाई मुतासर न हो और ट्रांसफार्मर्स ट्रिप न हो जाएं। लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद और हापुड़ और दीगर अज़ला में भी इसी नौयत के इक़दाम देखने में आए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL ने दावा किया कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस बार बेहतर तैयारी के बायस ट्रांसफार्मर ख़राब होने के मामलात में कमी आई है। जम्मू में शदीद गर्मी की लहर के दौरान मकामी NGO हेल्पिंग हैंड्स के रज़ाकार बेज़ुबान जानवरों और परिंदों की मदद के लिए सरगर्म अमल हैं। तंजीम के बानी सौरभ शर्मा की क़ियादत में ये टीम मुख्तलिफ इलाक़ों और शहराओं के करीब तालाबों की सफाई और पानी भरने की मुहिम चला रही है। रज़ाकार गंदे तालाबों से कचरा और मलबा साफ करके उनमें ताज़ा पानी भर रहे हैं ताकि जानवरों, बंदरों, परिंदों और दीगर जंगली हयात को पीने का महफूज पानी मैसर आ सके। इसके साथ साथ टीम्स जानवरों के लिए खुराक का भी इंतज़ाम कर रही हैं ताकि शदीद गर्मी के दौरान उन्हें भूख और प्यास से बचाया जा सके। सोशल मीडिया पर चल रही वीडियोज़ में रज़ाकारों को मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी सरगर्मियों में देखा गया। जम्मू कश्मीर में दर्जे हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के सबब इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में हेल्पिंग हैंड्स की ये मुहिम जानवरों को रिलीफ देने के लिए मसरूफ़ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पंजाब के ज़िला होशियारपुर में अवाम में तशवीश में इजाफा देखा जा रहा है।
شہریوں اور مسافروں کو پیٹرول پمپس پر مہنگائی کے اثرات پر ناراضی کا اظہار کرتے دیکھا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے روزمرہ سفر، ٹرانسپورٹ اور ضروری اشیاء خوردنوش کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، جس سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ کیا گیا۔ 15 مئی کے آس پاس دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا کی کشیدہ صورتحال اور عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر عوام پر پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے ریاستی حکومت کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے فی الحال عوامی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے روزانہ سفر کرنے والوں کو کچھ حد تک ریلیف کی امید ہے۔ ریاست کے مختلف سیاسی جماعتوں بشمول عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے بھی ایندھن کی قیمتوں میں اضافے پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ کرناٹک میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 11 دنوں کے دوران یہ چوتھی مرتبہ ہے جب ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس تازہ اضافے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کرناٹک میں پیٹرول کی قیمت 110 روپے فی لیٹر سے اوپر ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ نہ صرف عام شہریوں کے بجٹ کو متاثر کرے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ، سبزیوں، اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروری سامان کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، مگر کیا حکومت واقعی مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ راجستھان کے وزیر تعلیم اور پنچایت راج مدن موہن دلاور نے پیٹرول اور ڈیزل کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کے پیغام کے لیے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال شروع کیا ہے، اور یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کے بعد سامنے آیا ہے۔ مدن دلاور نے سرکاری گاڑی کے بجائے جے پور سے پالی تک بھوج سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین سے سفر کیا۔ پالی میں سرکاری پروگرام مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کوٹا جانے کے لیے راجستھان روڈ ویز بس استعمال کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ وہ آئندہ بھی سرکاری دوروں کے لیے ٹرین اور ریاستی بس سروس کا استعمال کریں گے تاکہ عوام میں ایندھن کی بچت، ماحول دوست سفری ذرائع اور سادگی کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں وزراء، افسران اور عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو، الیکٹرک وہیکلز اور ورچوئل میٹنگز کو ترجیح دیں تاکہ ایندھن کی بچت ممکن ہو سکے۔ راجستھان اور مختلف ریاستوں میں بی جے پی کے کئی رہنما اور وزراء بھی اس اپیل کے بعد سادگی اور ایندھن بچاؤ مہم کے تحت عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پیر 25 مئی کو جموں کشمیر کے شوپیاں اور سری نگر اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائیاں دہشت گردی کی مالی امداد، شدت پسندی کے نیٹ ورک اور کل عدم تنظیموں سے مبینہ روابط کی تحقیقات کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق شوپیاں کے امام صاحب علاقے میں دارالعلوم سراج العلوم پر چھاپہ مارا گیا، جسے گزشتہ ماہ غیر قانونی سرگرمیوں اور جماعت اسلامی سے مبینہ تعلقات کے الزام میں UAPA کے تحت کل عدم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شوپیاں میں جماعت اسلامی کے ایک سابق عہدیدار یا کارکن کی رہائش گاہ پر بھی تلاشی لی گئی۔ سری نگر میں بھی کئی مقاموں پر NIA کی ٹیمز نے کارروائیاں کی ہیں، جن میں اطلاع کے مطابق جمیعت البنات گرلز اسکول کا علاقہ بھی شامل ہے۔ جموں کشمیر پولیس اور CRPF کے اہلکاروں نے بھی NIA کی مدد کی ہے۔ کسی گرفتاری یا بڑی برآمدگی کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ کرناٹک کے ضلع کوپل میں شدید آندھی اور بارش کے دوران سڑک پر گرے درخت سے ایک موٹر سائیکل ٹکرا گئی اور ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا۔ کوپل تعلقہ کے بھیمنور گاؤں کے قریب کرن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہیش کو شدید چوٹیں آئی ہیں، فوری طور پر کوپل ضلع ہسپتال لے جایا گیا۔ دونوں موٹر سائیکل سوار
کامنور سے ہوسپیٹے کے قریب ایک فیکٹری میں کام کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں خراب موسم کے باعث ایک بڑا درخت سڑک پر گر گیا تھا، تاہم اندھیرے اور بارش کے دوران وہ اسے دیکھ نہ سکے اور بائک درخت سے جا ٹکرائی۔ کپل دہی پولیس اسٹیشن کی حدود میں معاملے کی جانچ بھی ہو رہی ہے۔ وجے نگر ضلع کے ہمپی میں ایک سیاح دوست کی ایمانداری اور انسان دوستی کی مثال سامنے آئی ہے۔ ممبئی سے آئے ایک سیاح نے شری ویروپاکشا مندر کی سیر کے دوران اپنا موبائل فون کھو دیا تھا۔ یہ موبائل سیاح بادشاہ صاحب کو ملا، جنہوں نے دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے ہمپی پرواسی پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی مدد سے بعد میں سیاح کے دوست سے رابطہ قائم کیا گیا اور گمشدہ موبائل اصل مالک تک پہنچایا گیا۔ موبائل واپس ملنے پر ممبئی سے آئے سیاحوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بادشاہ صاحب اور پرواسی مترا ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ علاقے کے لوگوں اور سیاحوں نے پرواسی مترا کے اس قابل ستائش اقدام کو سراہا اور کہا کہ ایسے معاملات اعتماد اور تحفظ کا احساس بڑھا دیتے ہیں۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ 24 کیرٹ سونا 15,938 روپے فی گرام رہا۔ پچھلے روز اس کی قیمت 15,906 روپے فی گرام تھی۔ قیمت میں 32 روپے فی گرام اضافہ ہوا ہے۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت آج 14,610 روپے فی گرام رہی۔ 18 کیرٹ سونا 11,954 روپے فی گرام رہا۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔